جی افشا، ہاں جی. ایک اسٹیٹمنٹ میں دینے لگا ہوں، تاریخی اسٹیٹمنٹ، ہمیشہ کی طرح. ہمیشہ کی طرح. ارشاد. بھٹی عرض کیا ہے کہ پاکستانی مین اسٹریم میڈیا پرو پیپل میڈیا نہیں ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی، بلکہ یہ اسٹیٹنگ دی آبویس والی بات کر دی ہے میں نے. نہیں مطلب بندہ کوئی تاریخی اسٹیٹمنٹ دینے جا رہا تو کوئی ایسی بات کرے جو آلریڈی پتہ نہ ہو اکثریت کو. اچھا، یعنی آپ کے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز ایسے ہیں جس سے آپ میری اسٹیٹمنٹ کو سچا یا غلط ثابت کریں گی، بلکہ سچا ہی ثابت کریں گی. اچھا، یہ کوئی میرے اوپر مطلب مجبوری ہے کہ میں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ کو درست ثابت کرنا ہے؟ نہیں، میں تو اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. اچھا، آپ کی نا قسمت اچھی ہے کاشف صاحب، کیونکہ جو بات ہم نے آج کرنی ہے وہ فیکٹس کی بنیاد پہ، تو آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں اس کو جانچنے کی کوشش کروں گی. لیکن اس سے پہلے کہ آپ یہ کوشش کریں، ایک بات میں تھوڑا سا اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پرو پیپل نہیں ہے کوئی میڈیا، تو پرو پیپل میڈیا کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں وہ کیا ہے. میں اپنا کانسیپٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جس کی بنا پر میں نے یہ بات کہی تھی. معاملہ کچھ یوں ہے کہ مجھ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیسے ایک بڑے ڈائیورس سماج میں 25 کروڑ لوگوں کا ملک، یعنی کہ اب دیکھیں کہ دنیا کا چوتھا پانچواں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور جو اس کی ایک کیا اس کو کہنا چاہیے کہ ڈائیورسٹی ہے، ہاں، اور جو اس کا پلورلزم ہے اس کو ایکسپلور کرنا پازیٹیو وے میں، اور جو کلاس ڈویژن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جو پاور کنسنٹریشن رہی ہے پاکستان میں بڑے شہروں میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، اور انہی کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بھی ملی ہے، انہی کو میڈیا کی ریپرزنٹیشن بھی ملی ہے، انہیں اسی کلاس کو جو ہے آواز ملی ہے، اور اسی کلاس کے مسائل کو مسائل سمجھا گیا ہے. ٹھیک ہے، انسانی حقوق کے ساتھ جو جوڑا گیا. تعداد میں کہیں تھوڑے ہیں، جبکہ ایک بڑی آبادی، وہ بڑی آبادی تو ہے لیکن وہ مائنورٹی میں آتی ہے، وہ مارجنلائزڈ کلاسز، کمیونٹیز، جو لسانی طور پہ جو ہے وہ مائنورٹی ہیں، مذہبی طور پہ مائنورٹیز میں آتی ہیں، اور مسلکی بھی بالکل. تو یعنی ان لوگوں کی آواز مارجنلائز، جس کو کہنا چاہیے نا کہ جو خاموش ہیں، نہیں، خاموش تو وہ نہیں ہیں، جن کو خاموش کروا دیا گیا، یا ان کی آواز کو سنا اور سنوایا جانا ہی پرائیورٹی میں نہیں ہے. بالکل. تو ان لوگوں کے مسائل کو بغیر سنسنی کے رپورٹ کرنا، سنسنی خیزی کے دھماکہ دار خبر یہ ہو نہ کرنے والی گل ہے. نہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کو میک شور کرنا، جمہوریت میں ان کی شراکت کو میک شور کرنا، اور میڈیا کے تھرو، اور ایک ایسی پولیٹیکل ول تیار کرنا کہ جس سے پتہ یہ لگے کہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں کہ پاور کو ایک جگہ پہ سینٹر میں، ایک قوم، ایک منزل، ایک زبان کے نام پہ مسلط کر دیا جائے، بلکہ پاکستان میں رہنے والی تمام قوموں کو، تمام زبانیں بولنے والوں کو، تمام عقائد کو ماننے والوں کو، تمام کلاسز کو، اسپیشلی مارجنلائزڈ کلاسز کو، ایک فائنینشیل اسٹیٹس کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں. کلاس بیس بات کر رہا ہوں، کاسٹ بیس بات کر رہا ہوں، تو ان کو ان کو آواز ملنی چاہیے جو کہ نہیں دی جاتی. گڈمٹ کیا جاتا ہے، ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے، اور ڈسٹارٹ کرنے کی ایک سب سے بڑی مشین، سرکاری مشین پاکستان کے اندر میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا، جو پہلے سرکاری میڈیا ہوتا تھا، اب مین اسٹریم پرائیویٹ میڈیا ہے، لیکن وہ بھی سرکاری میڈیا ہے. سیٹ میڈیا تو نہیں سیٹ کہنا میڈیا، چاہ سرکار رہے، میڈیا، لیگیسی نیکسس، یا بالکل لیگیسی. لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ میڈیا آزاد کروا دیا تھا ڈکٹیٹر جنرل سید پرویز مشرف صاحب نے. آپ ادھر مت جائیں، پہلے آپ میری بات جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی ڈی کنسٹرکشن کریں. کیا میں نے سچ بولا یا میں نے ایسے ہی ہمیشہ کی طرح فیک نیوز پھیلائی؟ ہمیشہ کی طرح. اچھا کاشف صاحب، بات کچھ یوں ہے کہ گیلپ اینڈ گیلانی کے ایک سرویز اور رپورٹس آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مختلف موضوعات پہ، مختلف سوشل ایشوز پر، کوئی نہ کوئی معاملے کے اوپر. حال ہی میں سپٹمبر 2024 میں ایک رپورٹ سامنے آتی ہے، اس مہینے کی اگر میں بات کروں تو گیلپ اینڈ گیلانی کی اس رپورٹ کے مطابق جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے ٹاپ کے 6 چینلز تھے، ٹھیک ہے، ان میں جو ٹاک شوز ہیں ان کا کانٹینٹ کیا تھا، اس پر بات میں کر لیتی ہوں.
ایک تو یہ کہ پھر اب آپ پوچھیں گے کہ ٹاپ 6 چینلز کون سے، تو اٹس آبویس جیو نیوز، سما، بول، کیا زمانہ آ گیا دیکھیں، یہ یاد رکھیں بول پر آج بھی اشتہارات نہیں چلتے، وہ پتہ نہیں راہ خدا چلے جا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. دین اے آر وائی نیوز، اور پھر کیڑا رہ گیا، ایکسپریس رہ گیا، اور دنیا نیوز. یہ ٹاپ کے ہیں ایسا ہمیں بتایا جاتا ہے. تو ان چینلز پر سپٹمبر 2024 میں جو ٹاک شوز ہوئے ان میں 67% جو ٹاپک تھا وہ پالیٹکس تھا. تو پالیٹکس بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مین سٹریم کی پالیٹکس، انقلاب آ رہا ہے، انقلاب جا رہا ہے. نہیں چونکہ یہ سپٹمبر کا واقعہ ہے تو ان دنوں آئینی ترمیم کا بہت شور و غوغا تھا، ٹھیک ہے، اور مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر کافی یہ جو لیدے آپ ہو نے رہی غوغا تھی. شور، واہ واہ واہ، کیا شور مطلب رستہ خیز تھا. خیر، تو وہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم اور مخصوص نشستوں کے اوپر ککڑ لڑائیاں جو ہو رہی تھیں، تو 67%، ٹھیک ہے. واہ. ہمارے ہاں کافی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں، ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں، بنائی جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، فرمائشی ہوتی ہیں، آزمائشی ہوتی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتی. تو 10 اگر بڑی والی پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو، لیکن ان میں سے صرف ہمیں 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہیں اپنے مین سٹریم میڈیا کے ٹاک شوز میں. یہ جو ٹاک شوز کی بات ہوتی ہے یہ 7 سے 12 والے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کاشی صاحب وہ جو 3 میجر پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ٹھیک ہے. تو سپٹمبر میں 29% پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن تھی ان ٹاک شوز میں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی 26%، اور پی ٹی آئی کی تھی 37%. کیونکہ اس وقت ابھی یہ آپ کو نظر آئے گا، ابھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھوڑا سا وہ کیا بھید بھاؤ ہو رہا تھا. سپٹمبر میں ابھی نا اتنی فضا کلیئر نہیں تھی، اس وقت تھوڑا تھوڑا انقلاب، فائنل کالیں، یہ وہ ہو رہا تھا، تھوڑی آمد ہو رہی تھی، مخصوص نشستیں یعنی تھیں. ایک سپرفیشل پولیٹیکل ڈیبیٹ جس کا عام آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. چلیں اس میں آپ ایک بات ذرا غور کیجیے گا، سما نیوز، پی ایم ایل این کی یہاں پر جو ریپریزنٹیشن تھی وہ 33% رہی. یہ ایک انقلاب ہے اپنے آپ میں سما نیوز پر، ٹھیک ہے. اور جیو نیوز کی اگر میں بات کر لوں، کیونکہ ہمارے ہاں آزادی صحافت اور جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو اس میں جنگ اور جیو کا نام کافی، جتنی انسانی حقوق کے لیے انہوں نے خدمت کی، جتنی جوڈیشری کے لیے خدمات ہیں، یا جتنی پاکستان میں تحریک انصاف، جمہوریت تو جمہوریت، ڈکٹیٹر بھی نہ چھوڑے ہم نے. نہیں، ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ ہر وہ بندہ یا وہ گروہ جن کے بعد میں سیاپے چلتے ہیں، وہ پانی والی کٹ والی وہ گڈی ہوئے، وہ خان صاحب ہوں، وہ عامر لیاقت حسین جیسے لوگ ہوں، ان کو اچھے سے پروان چڑھانے میں کافی، پھر انہوں نے کہنا ہے کہ ایسی انج گال کر رہے ہیں. کاشف صاحب سپٹمبر میں یہاں پر 441 مہمانوں کی اگر بات کروں، مہمان یا آپ تجزیہ نگار جو آتے ہیں، تجزیہ نگار نہیں ہوتے سینئر ہیں، تجزیہ تجزیہ کار تو وہ ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈیو میں بیٹھے بیٹھے سینئر بھی ہو گئے ہیں. میں بات کر رہی ہوں جو سیاستدان یا سیاسی جماعتوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز مدعو کیے جاتے ہیں. تو اس میں سے آپ یہ دیکھیے کہ 145 گیسٹ یونیک تھے اور 296 ریپیٹڈ گیسٹ سے. واہ. اچھا، اب یہ جی پر مافیا زندہ باد. ریپیٹڈ گیسٹ سے مراد کیا ہے؟ 7 سے 12 کا جو ایک وہ ہے ایک معاملہ، سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر ایج کیپ بھی کچھ نہیں ہے، وہاں پر کلاس اور کاسٹ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، وہاں پر علاقائی معاملہ بھی کوئی نہیں ہے. 7 تو 12 جڑا ہے نا، اور سب نے وہ دیکھنا ہے کہ کون کی کہہ رہا ہے. سب سے مراد پھر میری وہ مڈل کلاس ہے، اور شہری مڈل کلاس کی میں زیادہ بات کر رہی ہوں اس حوالے سے.
یہ وہی گیس ہیں 296 جو آپ کو اگر 7 ਤੋਂ 8 والے شو ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 11 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ مطلب بھی یہ ہوਣਗੇ. فلم ہے تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ 200 سم تھنگ لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. یہ یش چوپڑا کی فلم کاسٹ ہیرو کون ہے اس کاسٹ کا؟ نہیں شاہ رخ خان کی تو میں بالکل نہیں نہیں میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ نامی شخص. وہ میں آگے بات کرتی ہوں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جو موسٹ ریپیٹڈ گیسٹ وہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب سپتمبر 2024 میں اور طارق فضل چودھری صاحب. یہ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے ہمیں اسکرینوں پر. اور اکانومی پہ کتنے % بات ہوئی؟ 6% فوکس جو ہے وہ اکانومی پر تھا. اور لوگ اس بات پہ خوش نہ ہو کہ اکانومی بات ہو رہی تھی تو اکانومی میں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا چاہیے, خرچہ لینا چاہیے, بھیک لینی چاہیے, اور اس طرح کی باتیں کہ ادھر سے وہ آ گئی ادھر سے چلی گئی. وہ کیا سفیک نہیں اس کا نام نہیں لینا, آگے چل. اچھا انٹرنیشنل افیئرس کیونکہ ظاہر ہے ٹرمپ جا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں, یہ اس کو انٹرنیشنل افیئر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. ٹرمپ آیا تو پھر تو اور فون کال آئے گی, ہاں تو انقلاب آ جائے گا تو جیل دے دروازے کھل جان گے, ادھروں ہیلی کاپٹر آئے. 3% گفتگو جو تھی وہ یہ میں سپٹمبر 2024 کی بات کر رہی ہوں, صرف ایک مہینے کے دوران. گورننس ایشوز کی بات کر لیتے ہیں 1%. مطلب آئی ریسٹ مائی کیس نا سر, یہی تو بات ہے نا. اب گورننس کے جب بات ہوتی ہے تو گورننس کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ سڑکاں پکیاں کراتی ہیں پبلک کہ انٹرسٹ نہیں, کے معاملات. پبلک انٹرسٹ 1%. اور وہ بھی جو ہوئے ہوں گے نا ان کا معیار یہ ہوگا کہ لاہور میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں بیٹھے کسی بندے نے یہ کہا ہوگا کہ گورننس ایسی ہونی چاہیے, سڑکیں بہت, اور فلاں سیاستدان کا قصور ہے. جو ایک صحت مند ڈسکورس ہے میرا خیال ہے کہ اس تک تو وہ تو ایک پریورٹیز میں نہیں آتا. لیکن اگر افشا میں آپ سے یہ کہوں گے چلیں یا تو ایک ہی مہینے کی بات ہے, مطلب میں سپٹمبر 2024 کی آپ نے بات کی نا, تو سپٹمبر 2024 میں غلطی سے زیادہ سیاست پہ بات کر لی گئی اچھا ہوگی. آپ ذرا صبر کریں عام دنوں میں تو پبلک انٹرسٹ پہ بات ہوتی ہوگی. ابھی میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ایک چینل کی بات کروں اور اس کے اوپر جو گیسٹ اپیئر ہوئے اگر میں ان کی بات کروں, جاننا چاہیں گے؟ بالکل میں ہوں مشتاق. اور وہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی 21%, پی پی 8%, اور جو آتے ہیں کاشف صاحب ان میں مجھے حفظ ہو گئے ہوئے ہیں ان کے چہرے, وہ کراچی یا سندھ کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. سوری ٹو سے مرتضیٰ وہاب صاحب کراچی کے میئر ہیں, وہ پورے سندھ کے میئر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہی کو بلایا جاتا ہے. کیا سندھ صرف کراچی ہے؟ ٹھیک ہے. پھر ویسے کچھ عرصہ پہلے یہ تھا مولا بخش چانڈیو صاحب ہوتے تھے, وہ ہر دوسرے شو میں ہمیں نظر آتے تھے. اور ایک وہ شرجیلی نام میمن صاحب ہیں, وہ آ جاتے ہیں. پہلے قائرہ صاحب کافی زیادہ مدعو ہوتے تھے, اب قائرہ صاحب زیادہ تر ہمیں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں ہی نظر آتے ہیں, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں میں آگے بڑھتی ہوں. اچھا یہ جو میں نے صرف ابھی سپٹمبر 2024 کی بات کی ہے, آپ نے کہا کہ ایک ٹی وی چینل پر, یہ جیو ٹی وی کی بات ہے, نام لیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ نے کیا کہا کتنے % پی ایم ایل این کے ہیں؟ 8% پی 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 کے, اور پی ٹی آئی کے کتنے؟ 21%. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کس نے بلایا کس نے نہیں بلایا. میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے اورنج از دی نیو بلیک ہے نا, ویسے جیو از دی نیو سرکاری ٹی وی ہے. جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا تعین آپ نے سمجھنا ہے, جو پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جیو کی ٹرانسمیشن دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. اچھا ایک زمانہ تھا ہم اے آر وائی اور بول دیکھ کر سمجھتے تھے. نہیں وہ زمانے میں بھی آپ کی دیکھیں کبھی ایسا ہوا, ہاں کبھی جیو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انقلاب آ رہے ہیں کہ نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے جو ان کی جدوجہد ہے کسی ایسے گروپ کے خلاف ان کی جدوجہد سامنے آئی ہو جن میں ان کو ہار ہوئی ہو؟ ہمیشہ یہی جیتے ہیں نا. دیکھیں آپ ایسے تو پہلے سے پتا ہوتا ہے. آپ ایسے نہ کریں. ہمارا سٹار اینکر جب چاہتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ لال مسجد کے خلاف آپریشن کرنا ہے کہ نہیں, جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے, پھر اسی طرح سے وہ بتاتا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے کہ نہیں, پھر اسی طرح سے وہ بتاتا ہے کہ 3 گھنٹے تک یہاں پر فلسطین اور لبنان جیسی ہو گئی. اسی طرح سے آپ کو پھر عمران ریاض خان بتاتا ہے کہ جلیاں دے لیول دا ہو گیا ہے کام. مطلب میڈم افشا ان کا کام یہی ہے کہ پبلک انٹرسٹ کام نہیں کرنا, پبلک انٹرسٹ میڈیا نہیں ہے, انہوں نے دماغ سازی کرنی ہے اور رائے سازی کرنی ہے, اور وہ بھی اس گھٹیا طریقے سے. کیا مجھے پاناما کا دور آپ نے یاد کروا دیا. ایک اینکر مجھے اے آر وائی کے یاد آئے
جو کہ وہاں پر عدالت نمبر 2 کے کمرہ نمبر نہیں کیا کہنا چاہیے سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 2 میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ آپ کو ہمارا مشکور ہونا چاہیے، پاناما ہم یہاں تک لے کر آئے ہیں. اوہ میرے خدایا، آپ نے پرسنل غصے نکالنے شروع کر دیے. آپ اس کو چھوڑیں اس بات کو. میں آپ سے ایک دفعہ پھر دوبارہ یہ سوال پوچھتا ہوں. چلیں، ایک تو سپٹمبر 2024 میں غلطی سے ہو گیا ہوگا بھائی. اچھا میں ویسے تو انہوں نے پبلک انٹرسٹ میڈیا کاشف صاحب بن کے میں ریسرچ دیکھیں کیا نہیں. گیلپ اینڈ گیلانی نے ایسی رپورٹ کوئی پہلی دفعہ نہیں نکالی ہے. تقریباً 1 دہائی سے اس قسم کی رپورٹس ہم دیکھتے ہیں ہر مہینے. میں رینڈم آپ کو کچھ مہینوں کے رینڈم اگر فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. جون 2024 کی بات کر لیتے ہیں، سپٹمبر سے تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں. پالیٹکس پر 62% شوز ہوئے، اور وہ بھی اسی قسم کی پالیٹکس. یا بات کریے جون کی، تو جون میں تو کیا ایشو گرم تھا؟ IMF بجٹ اینج دیاں تو گلاں. پھر اس میں تو اکانومی پر گفتگو زیادہ ہو گئی ہوگی. وہ میں اس طرف بعد میں آتی ہوں. دیکھیں اب یہ جو شوز ہیں ان کے اندر وہ بیٹ طلعت حسین صاحب، پھر جاوید چودھری، پھر وہ ندیم ملک صاحب ہیں، شاہزیب خانزادہ ہیں. اور اگر میں یہ بات کروں تو جون میں PMLN 45% تھی ہمارے ان سکرینوں پر مہمانوں کی صورت میں، اور PTI 34% تھی. میں نے کہا نا کہ آپ کو یہیں سے طے ہوتا ہوا پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اچھا بالکل. چلیں، جون 2024 کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو یونیک آپ کو گیسٹ ملتے ہیں 183، 183. واہ واہ واہ. ریپیٹڈ گیسٹس کی تعداد تھی 320. جو منجھے ہوئے ذہن ساز ہیں. اچھا اب یہ جون کی بات کو مزید اگر پھرولا جائے تو ایکسپریس نیوز پر آپ کو PTI کی جو چہرے ہیں وہ 44% نظر آئے اور جیو پر PMLN کے چہرے 58% نظر آئے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو سر، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہار جو ہے اس مزاحمت کا حصہ بنی ہوگی جس مزاحمت کو جیو ٹی وی نے جو ہے وہ اٹھا لیا ہوگا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. فرض کر لیں انہوں نے اسکرپٹ پہلے سے پڑھا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا لکھا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے. ان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. شیئر ہوتا ہے بالکل. واٹس ایپ پہ آپ نے ابھی تو بات کی تھی، تو یہ بات ہے. اچھا اس سے زیادہ بات نہیں کرتے میرا خیال. آپ کہیں گے کہ چلو جی میں تے اس رجیم دی گل کر رہی ہوں 2023-24 دی گل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. میں تھوڑا اور کچھ برس پیچھے کا کیلنڈر نکال لیتی ہوں. ہاں شاید یہ ہے کہ 2020 میں کوئی معقول 2017 کی بات کر لیں. 2017 کی بات کر لیتی ہیں کہ اس وقت کیا مزاج تھا ہمارے مین سٹریم میڈیا کے پروگرامز کا. یہ سملر یہی میتھڈالوجی کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو مئی 2017 میں بھی پولیٹکس ہی ظاہر ہے. اور پولیٹکس جدوں اسی کہندے ہیں نا تے ککڑ لڑائی ہی اتنے دکھائی جا رہی ہے. کاشف صاحب آپ نے مجھ سے ابھی تک یہ پوچھا ہی نہیں کہ میں نے اتنے سال جو پیچھے گنوائے ہیں آپ کو، ان میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر کتنے فیصد بات ہو رہی تھی؟ جیو نے تو 100% کی ہوگی. بڑا ان کو دکھ ہے ان کے اینکرز کو تعلیم اور صحت کا. نہیں ہاں وہ ایک انہوں نے چلایا بھی تھا تعلیم سب کے لیے اور یہ وہ تو. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مئی 2017 میں 1% گفتگو کا محور جو تھا وہ ہیلتھ تھا اور ایجوکیشن کے لیے بھی 1% وقت. واہ. نومبر 2023 میں اگر میں چلی جاؤں تو یعنی آپ رینڈملی دیکھ رہی ہیں. میں رینڈم بات کر رہی ہوں. ہاں اتنا ڈیٹا ہے، سب کو تو نہیں ایلیبریٹ کیا جا سکتا. جن کو شوق ہے ہماری بات کو مزید جانچنے کا، وہ ریسرچ کرنے کا، تو وہ گیلپ اینڈ گیلانی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے یہ سب پڑی ہوئی ہیں لسٹیں وہاں پہ ہر مہینے کا. لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. ہاں اچھا نہیں لسٹ وہ والی لسٹیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. 59% پولیٹکس پر گفتگو ہوئی نومبر 2023 میں اور 5% اکانومی پہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وہ سائفر آ چکا تھا، تو سائفر اور الیکشنز کا بھی زمانہ تھا، تو سارا کچھ اسی کے ارد گرد بنا جا رہا تھا اور ہو رہا تھا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ریپیٹڈ گیس اینی گیس کتنے تھے؟ 548. یعنی پورے 25 کروڑ میں 500 لوگ ہیں. وہ میرے خدایا. آپ کو 25 کروڑ کی بات آ رہی ہے. ہمارے ہاں قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں. ان سب اسمبلیوں کے لیے جو لوگ الیکشنز کے لیے جاتے ہیں، الیکٹ ہوں یا نہ ہوں وہ ایک الگ بات ہے. اتنا بڑا الیکٹورل کالج ہے.
مطلب ان میں سے صرف نہیں، یہ کیا بات آپ کر رہی ہیں؟ آپ تو ان کے حق میں بات کر رہی ہیں کہ آپ نے پالیٹکس میں ہی بات کرنی ہے، اور ان سیاستدانوں کو انہوں نے کیا بات کرنی ہے آگے کہ میرا لیڈر زیادہ اچھا ہے، تیرا لیڈر کم اچھا ہے، سیاستدان ہم زیادہ اچھی خدمت کرتے ہیں، تم کم اچھی خدمت کرتے ہو. سیاستدان کیا سوشل ایشوز پر، قانون سازی پر بات نہیں نہیں کر تو سکتا؟ آپ سوشل ایشوز پہ بات کرنے کے لیے پہلے تو سوشل ایشوز کو سمجھے نا، مطلب یہ ایسے مت کریں آپ. سوشل ایشوز بھی وہی ہیں جو ہم بتائیں گے آپ. وہی آپ کو وہی والے. چلیں میں جون 2021 کی جانب بڑھتی ہوں. تو اس وقت جو مین ٹاپک تھا نا وہ فارن فنڈنگ کیس تھا. فارن فنڈنگ اور مارچ چل رہے تھے، اور پھر بلوچستان کا تذکرہ تھوڑا سا ہوا زیادہ. واہ زیادہ اچھا. براڈ شیٹ ہو رہا تھا، کاوے موسوی ہو رہا تھا کہ کک بیکس ہویا کہ نہیں شہزاد اکبر نے کی کیتا. آپ نے مجھے یہ ایسے ڈیٹا نہ سنائیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے مجھے کنفیوز کر دی اتنا، تو آپ نے بمبارڈمنٹ کر دی ڈیٹے کی. میں اب آپ کی بات مان لیتا ہوں. ایک منٹ، نہیں لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ڈیٹا خدا کا نہیں جب میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں نا کہ پالیٹکس موضوع گفتگو رہا، میں صحیح اردو بول رہی ہوں؟ بالکل. اچھا تو اس کا موضوع سخن رہا، نہیں میری اردو موضوع گفتگو. تو اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ آئین اور قانون کی جب میں بات کر رہی ہوں تو وہ بھی، اور جب میں پالیٹکس کہہ رہی ہوں تو بھی. ہمارے ہاں مین سٹریم میڈیا پر 7 سے 12 بجے ککڑ لڑائیاں ہی کروائی جاتی ہیں کہ تیری پارٹی اس جنرل نے بنائی تھی، تیری پارٹی اس جنرل نے بنائی تھی، ہم زیادہ پاکستان کے وفادار ہیں، تو غدار ہے، یہی گفتگو ہو رہی ہوتی. اچھا میں ایک اس سے پہلے، اب دیکھیں بہت ہو گیا ڈیٹا. میں نے آپ مجھے یہ ڈیٹا کی مار کے یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے نا کہ بھئی جو پاکستانی مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اینکرز اور اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈکٹیٹڈ ہوتا ہے. نکمے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، جو آتا ہے خدا نخواستہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. نہیں، بہت کائیاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں سب. میں نے رائے سازی ہوتی ہے، رائے سازی میں نے مان لیا. مجھے یاد آ گیا پاناما کا زمانہ. میں نے مان لیا کہ نوکری انہیں ملتی ہے جو نوکری کرنے کے قابل ہوتے ہیں. مان لیا جو بیانیاں بنانے کے قابل ہوتے ہیں اور اس کو جو سمجھتے ہیں کہ بعد میں کہ وہ کنگ میکر بن گئے ہیں. آپ کتنے طنز کریں گی؟ میں بات کر لوں. اچھا ٹھیک ہے، میں نے مان لی. میں اب کیسے مانوں؟ اور میں نام لے کے کہوں میں کہ یہ اچھا آگے بڑھتے ہیں. میں نے مان لیا کہ جو مین سٹریم میڈیا کا پرائم ٹائم ہے اس کے اندر سپرفیشل ٹاپکس کو لے کے جان بوجھ کے جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں ان کو اگنور کرنے کی ایک مہم چل رہی ہے جب سے میڈیا کام کر رہا ہے یہاں پہ. لیکن سب برا نہیں ہے. گلاس از ہاف فل. ٹھیک ہے، وہ ایسے کہ یہ تو آپ ٹی وی چینلوں کی بات کرنی ہے. پرنٹ میں ابھی تک اقدار سلامت ہے. جو پرنٹ میڈیا ہے نا، نہیں اس نے ضرور پبلک انٹرسٹ کی بات کی ہوگی کہ نہیں. میں نے سنا گیلپ گیلانی نے اس پہ بھی لاسٹ ایک ڈیکیڈ میں ہر مہینے میں حساب لگانے کی کوشش. ہاں وہ مجھے بتائیں، اس پہ 100% گورننس پہ بات ہوئی ہوگی، ہے نا. پاکستان کے بڑے والے 12 اخبارات اردو اور انگریزی کے کل، مطلب کہ جو بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ سرکولیشن ہے. تو مئی 2024 کی ہی بات کر لیتی ہوں میں، اسی سال کی. ٹھیک ہے، مئی میں ان اخبارات میں تقریباً 2600 آرٹیکلز چھپے. اوپینین، ہاں اوکے، اوپیڈ یا اپینین یا ایسی کچھ بھی بات کر لیں. تو 23% اس کے اندر موضوع جو ہے وہ پولیٹکس تھا، اور 14% انٹرنیشنل پولیٹکس تھی، اور 11% اکانومی تھی، اور گورننس تھی 8%. یہ میں ان تقریباً 2600 آرٹیکلز کی بات کر رہی ہوں. ہیلتھ اور ایجوکیشن پر کتنا مطلب کہ کتنی پرسنٹیج ہوگی گفتگو کی؟ یا باقی ساری اسی پہ ہوگی. 3%. نہیں، لیکن جب لکھتے ہوں گے تو اس وقت تو اعلیٰ سیاسی مباحث پہ ہوتی ہوگی بات. آپ کیا سمجھے تھے، آپ جو اخبار کر رہے تھے، پرنٹ میڈیا کر رہے تھے، کہ اس کے اندر یہ بڑے پروگریسو لکھنے والے ہیں تو وہ سارے او سر جی، ادھر قلم کمان اخبار میں چھپتا ہے، ادھر وہ ٹی وی پہ آگے بیٹھ جاتا ہے، ادھر حسن نثار ادھر تو کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، ادھر وہ لکھنا. صبح ہمارا کالم آتا ہے، شام میں ہمارا ولاگ آتا ہے، رات میں ہمارا پروگرام آتا ہے اور آدھی رات کو زمیمہ آتا ہے. اس کے بعد نہیں ایسے کیسے. اور اپنا شو کرنے کے بعد ہم نے اپنے کسی پیٹی بھائی کے شو میں بھی بطور سینئر تجزیہ خراش بیٹھنا ہوتا ہے. اور جب جو وقت بچ جاتا ہے وہ ہم لٹریری فیسٹیولز میں گزار دیتے ہیں. نہیں ایسے کیسے. اگر ہمایوں سعید و شاہد آفریدی آپ کے لٹریری فیسٹیول میں، وہ لٹریری فیسٹیول ہے کیا، وہ کیا ہے، عالمی ادبی اردو کانفرنس میں آ سکتے ہیں تو
کیا ہاں مطلب ان ہے کو تمہارا؟ کیا، لیکن جو اخبارات میں لکھا جاتا ہوگا سیاست پر گفتگو، کیا مطلب سیاست پہ بات ہوگی؟ تجزیے یا جو کانٹینٹ میں کہہ لوں اس کے اندر امریکہ اور چین کی مخاصمت، ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، بہت وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سے زیادہ یہ اب میں 2024 کی بات کر رہی ہوں، اور امریکی انتخابات بھی، ہاں کا، بالکل. ٹھیک ہے. تو لیکن ایک بات کاشف صاحب، اس زمانے میں تو انڈین الیکشنز پہ بھی بہت باتیں کر رہے تھے نا. انڈین الیکشنز کے حوالے سے کم، اور یہ ہے کہ بھارت میں، بھارت ہی کہیدا ہے، ہندوستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں، اور پھر وہ بھی کشمیر صرف کا ہمارے ایشو، ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم، یعنی پرنٹ میڈیا بھی ہماری اور کشمیر نظریاتی، پر پرنٹ میڈیا بھی ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا تھا. جب ہم سو رہے تھے تو وہ جاگ جا کے کالم لکھ رہے تھے. نہیں تو وہ کیا اب آپ کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کریں؟ ہاں نہیں، اس کی بھی ہو رہی ہے، ریاستی نیریٹو کی حفاظت اس کون کی بھی کرے؟ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں، آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. اس وقت ہماری جو ایک بہت ہی جمہوریت پسند پارٹی کی حکومت ہے، تو وہ ہم کچھ بھی بول رہے ہیں، ایسی بات نہ کریں. ہر حکومت کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یو آر ٹرائنگ ٹو پرووک می، لیکن میں ڈونٹ کراس لمٹس پلیز. ریڈ لائن. ریڈ لائن، اوکے، ریڈ لائن ود افشانہ اچھا صاحب. کاشف صاحب، میں اس طرف بعد میں اگر تسی مینوں موقع دیتا یا تسی کینچی نہ چلائی تو میں ضرور گل کرانگی. یہ جو آپ نے پوچھا نہیں کہ اخبارات میں مئی 2024 میں اکانومی پہ کوئی بات نہیں ہوئی؟ ہوئی ہوگی ضرور، بہت ہی اچھے. اور وہ کیا، اور وہ کس حساب سے ہوئی ہوگی؟ کیا اکنامک پلان تجویز کرنے یا رائے دینے میں کیا بات ہوئی ہوگی؟ اس وقت وہ تنظیم بن گئی تھی، میں ہاں بند ہو گئی تھی. چپ کر جائیں. اچھا ٹھیک ہے. بات جو ساری آئی ایم ایف، معیشت کا دوسرا نام ہے آئی ایم ایف، قرضہ آ رہا ہے کہ نہیں، نمی کس جاری ہوئے گی، کدوں ہوئے گی، کی شرائط نے، کی نہیں نے، ہمارے اکانومی کے ایکسپرٹس کا اور سیاست دانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ٹی وی چینلوں پہ، اخباروں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ولاگز میں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. پبلک انٹرسٹ تو ہر حوالے سے ان کو نامنظور ہے، میڈیا ہو یا یہ پورا. اب میں بہت زیادہ ایک پیسمسٹک بندہ ساؤنڈ کر رہا ہوں، ہے نا؟ حسن نثار ٹائپ؟ نہیں وہ پیسمسٹک، وہ اس کے لیے تو آپ کو نہ اس کے لیے تو یوں کرنا پڑے گا. اچھا، میرے اور اس کے پیسمزم میں بھی فرق ہے. تسی لیل پور تو نہیں ہو؟ نہیں میں ملتان سے ہوں. اوہ اچھا. 2024 میں جو اوور آل دیکھا جائے تو لیڈرشپ کرائسس کے اوپر بہت گفتگو ہوتی ہے. لیڈرشپ ہوتی کیا ہے اس پر آپ نے نہیں بتانا. مطلب کہ اے والا لیڈر ہن بالکل کھڈے لین لگ گیا ہے، اے والے لیڈر نو سائڈ تے کر دیتا ہے، وہ آنا چاہیے. یہی بات آپ نے جو ہے نا وہ قلم توڑ دیا یہ بات کر کے کہ اگر یہ میں 2024 میں اخبارات میں آرٹیکلز یا کالمز یا مطلب رائے کا یہ سلیقہ چل رہا تھا، تو یہ صرف ایک دیگ کا ایک چاول ہے، جس کو پوری دیگ اگر ہم دیکھیں تو وہ پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. اور اتنی شدید قسم کی سملیرٹیز ہیں ہمارے کاشف. اگر میں 2024 پورے سال کی بات کروں، کیونکہ دسمبر اب شروع ہونے جا رہا ہے، تو یہاں پر جو گفتگو ہے وہ ہے عمران خان، بانی پی ٹی آئی اور میاں محمد نواز شریف کا کمپیریزن ہے، ٹھیک ہے. اور یا نفرت انگیزی ہے کہ یا مذہب کارڈ ہے یا اور غداری ہے، اور جمہوریت میں ان کا کردار یا انسانی حقوق کی ان کی اپنی انٹرپریٹیشن. اچھا دیکھیں، یہ بات نا اتنی، میں نے پیسمزم کی بات کی، یہ بات یہاں اب اور ڈیٹا نہیں، مطلب میں تھک گیا. اور گیلپ گیلانی صاحب والوں کی ہمت ہے کہ وہ اتنا انہوں نے ایک ڈیکیڈ کا پورا رکھا ہوا ہے. اور میں جتنا اس کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ریکارڈ کتنا ضروری ہے شرم دلانے کے لیے، اگر ان کو شرم آئے. لیکن شرم تو نہیں آئے گی کہ آپ لوگ جان بوجھ کر ایک ایسے ملک جس کی گورننس تباہ حالی کا شکار ہے، آپ اس کی بات نہیں کر رہے. آپ ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے، مذہبی اقلیتوں کی بات ہوتی آپ ہے، مائنورٹیز کی بات نہیں کر رہے، آپ ڈائیورسٹی کی بات نہیں کر رہے، آپ جان بوجھ کر دھول جھونک رہے ہیں. صنفی امتیاز کے حوالے سے کتنے شوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی جو کلاس ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ڈسٹارٹ کر دیتی ہے پورا. یعنی میڈیا ایک جھوٹ کا پلندہ ثابت ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. لیکن ایک ہوپ، ایک رے آف ہوپ تھی سوشل میڈیا سے، کہ سوشل میڈیا اپنی آڈینس خود کریٹ کرنے کی سخت دکھائی گئی تھی. لیکن ٹیک جوائنٹس کی طرف سے جو ہوا، جس بدماشی کے ساتھ، میں پھر وہی کہوں گا نا کہ ایک نیو لبرل اکانومی کے ساتھ میڈیا اور فیشن انڈسٹری ان کا دستے بازو
یا دست و بازو جو بھی ہے, نظر لگے نہ کہیں تیرے دست و بازو کو. ہاں, تو یہ لوگ کیوں یہاں ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب اب یہی تو ہے, کلپس کا زمانہ ہے, کلپس 30 تو منٹ 30 سیکنڈ. جس طریقے سے ٹیک جوائنٹس نے اس کو کارپوریٹ مقاصد کے لیے استعمال کیا پوری دنیا میں ہمیں پتہ ہے. پاکستان میں بھی وہ ایک خاص قسم کی نفرت انگیزی ریاست کی ان پالیسیوں کے حق میں برتا گیا جو دراصل عام آدمی کے مخالف وہ نیریٹیوز ہوں, وہ مطلب تجزیے ہوں, فیک نیوز, وہ اینٹی نیٹو ایک اپروچ جو ہے وہ برتی جائے. آپ دیکھ لیجیے, مطلب ہمیں یہ امید تھی کہ اس طرح کے نیٹو میڈیا جیسی آوازیں سامنے آئیں گی, ان کی آڈینس بنے گی, آڈینس پہ ان کا قبضہ ہے, آڈینس ان کی مٹھی میں ہے. جو ایک سرکاری ٹی وی چینل سے سفر کرتی ہوئی سید ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں پرائیویٹ اس میں گئی, آڈینس اس کو دے دی گئی میراث میں, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا میں بھی انہی لوگوں کو منتقل ہوئی. تو ہم لوگ پروموٹ کریں گے تو ہمیں آڈینس ملے گی, ورنہ اس قسم کی گفتگو کو کوئی سننے کا عادی ہے ہی نہیں. کاشف صاحب میرا خیال آپ ستیہ جیت رے والی باتیں نہ کریں. کہ یہاں کی جو آڈینس ہے وہ کم علم ہے. ان کی جس طرح سے تربیت ہوئی ہے اب اور مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے, کیا اشفاق احمد کے زمانے سے شروع کر لیں آپ. مجھے افسوس اس بات سے ہو رہا ہے, مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے. قدرت اللہ شہاب سے کر لیں. نہیں, وہ تو پھر ایسا ہی ہے نا. تو نہیں دیکھیں, میری عرض سنیں نا, مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے, یہ کوما جیسے پلیٹ فارم, کوما نہیں وہ ہے زبر جیسے, سیمی کالن جیسے, کوئی اس طرح کی کوئی ہے اپنا, تو وہ آپ کو کنسٹرکٹیو جرنلزم بتا رہے ہیں, فجائیہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کا نام. ہاں, تو وہ آگے بتاتے ہیں کنسٹرکٹیو جرنلزم. آپ نے لاہور, مثبت, ہم نے مثبت لاہور کا کلچر دکھانا ہے, ہم نے پرانا کھانے ان کے اور دوسرے شہروں کا بھی. تو جتنی تیزی سے وہی صحافی, وہی کم علم کم فہم صحافی جو مین اسٹریم میڈیا پر قابض تھے, انہوں نے آ کے یہاں پر بھی وہی کانٹینٹ, وہی سنسنی خیزی, وہی نہیں پازیٹیو جرنلزم بھی ہے. ہاں, پازیٹیو جرنلزم, یہ تو خیر یورپ سے ادھر آ رہا ہے نا کہ آپ تصویر کا اچھا رخ دکھائیں اور گلاس ہاف فل. تو یہ وہ باتیں ہیں افشا جن کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہو یا اس کے اثر کے تلے دبا ہوا ہمارا ڈیجیٹل میڈیا, جہاں پر ہر بندہ وہ اینکر بننا چاہتا ہے جس کی گفتگو کا انداز کیسے ہو, اور بڑی خبر آ گئی ہے اور یہ اور وہ, تو وہ بات بھی ایسے کر رہا ہے, وہ اپنی سیلفی سٹکس لے کے رولے ڈالے میں. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مارکیٹ کیا ہے, ٹارگٹ آڈینس کون ہے, ریونیو کہاں سے آ رہا ہے, جہاں سے ریونیو آئے گا وہی آپ کو بات بنانی پڑے گی. کیا یہ ڈیڈ اینڈ ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ایسا. نہیں, تو یہ انونیبل سچویشن کیوں نہیں, اس کا مطلب یہ نا کہ جب تک یہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی کہ میڈیا کا رول یہ نہیں ہے, میڈیا کا رول پبلک انٹرسٹ کی باتوں کو بغیر کسی سنسنی کے سامنے لے کر کے آنا ہے. اور میڈیا میں اس مہینے پارا چنار یا کرم کتنا کور ہوا ہے, میں اس پہ دیکھنا چاہتی ہوں. ابھی آ جائے گی یہ, میں پرسنٹیج ضرور دیکھنا چاہوں گی اور میں کمپیئر کروں گی اگلی گفتگو میں کہ کرم کتنے پرسنٹ ڈسکس ہوا اور یہ ڈی چوک کا تماشا کتنے پرسنٹ ڈسکس ہوا. ابھی دسمبر میں آئے گی نا جب نومبر کی گیلپ رپورٹ, تو چیک کر لیں گے. ہاں بالکل.